الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال جل سبحانه وتعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے پیارے معزز محترم بھائیوں، درخواست یہ ہے کہ اگلی صفوں میں تشریف لے آئیں. ایک تو پیچھے آنے والوں کو شدت اور تکلیف اور دقت نہیں ہوتی، اور دوسرا طلب کا اظہار ہوتا ہے، اور دین کی بات کو جتنی محبت، طلب، شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے اتنا ہی اللہ پاک اس کا فائدہ اور اس کا نور اور اس کی روحانیت نصیب فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ ذوق و شوق نصیب فرمائے. تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، دنیا کے اندر ہم بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں. یہاں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو کچھ بھی روئے زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے. بقا
وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، باقی رہنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اس وقت کو گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک سے یہ وقت صرف گزرے گا اور اس کے نتیجے میں آگے نہ ختم ہونے والی زندگی وہ تباہ ہو جائے گی، اور ایک طریقہ وہ ہے جس سے یہ وقت صرف گزرے گا نہیں بلکہ یہ وقت قیمتی بنے گا، اور اس کی برکت سے آگے نہ ختم ہونے والی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال کی لمبی چوڑی بے انتہا زندگی وہ انتہائی خوشگوار، خوشنما، خوبصورت، اعلیٰ درجے کی بن جائے گی۔ اب میرا آپ کا یہ کام ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو گھاٹیوں کی رہنمائی کی ہے۔ سورۃ الشمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فسق و فجور کا راستہ بھی بتا دیا، تقوی اور اخلاص کا راستہ بھی بتا دیا۔ چلنا کس کا کام ہے؟ وہ انسان کا اپنا کام ہے، کون سا راستہ وہ اختیار کرتا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، اللہ رب العالمین نے جنت کے راستے کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دیا ہے۔ جنت کا راستہ ایسا ہے جس میں وہ چیزیں آئیں گی جو ہمارے نفس کو ناگوار گزرتی، ناپسند ہے۔ صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، صبح سویرے اٹھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اپنے حلال مال سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرنے کو جی نہیں چاہتا، اچھا نہیں لگتا، ناپسند ہوتا ہے، لیکن یہ خرچ کرنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ رمضان المبارک آ گیا، روزہ رکھنا ناپسند لگتا ہے، لیکن ناپسندیدگی کے باوجود روزہ رکھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ کمائی کا ذریعہ حلال ہے، محنت ہے، اس میں بظاہر تھوڑی کمائی لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا، سٹیٹس نہیں بنتا، خرچے پورے نہیں ہوتے، لیکن یہ حلال کمائی یہ جنت کا راستہ ہے۔ سچ بولنا مشکل لگتا ہے، بظاہر اس میں نقصان بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ سچ بولنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ امانت اور دیانت مشکل لگتی ہے، بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے اس میں نقصان نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے، نظر آتا ہے، لیکن امانت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، دیانت کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اس کے برخلاف دوسری طرف فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جو جہنم کا راستہ ہے اس کو گویا کہ شہوات سے، لذات سے، مزوں سے سجا دیا گیا ہے۔ جہنم کے راستے میں لذتیں ہی لذتیں، مزے ہی مزے، انسان نماز نہ پڑھے، بستر میں سویا رہے، مزہ ہی مزہ ہے۔
انسان روزہ نہ رکھے، دن بھر کھاتا پیتا رہے، بظاہر مزہ ہی مزہ ہے، اپنی مرضی سے جو جی چاہے دیکھے، حلال ہے حرام ہے دیکھتا رہے، اپنی مرضی سے جو چیز چاہے وہ کھائے وہ پیے، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے مال حاصل کرے، بظاہر دل خوش ہوتا ہے، سٹیٹس بنتا ہے، حرام کمائی سے پیسہ آیا لوگ بھی سلام کرتے ہیں، ظاہراً مسئلے بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، گویا یہ سارا راستہ مزوں کا راستہ ہے، نعت گانا، فواحش، بے حیائی، منکرات، لذات، مرضی کی زندگی، مرضی کا کھانا، مرضی کا پینا، مرضی کا دیکھنا، مرضی کا بولنا، مرضی کا سننا، خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پہ خوش نمائی ہے، حقیقت میں یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ایک عقل مند انسان، سیانہ اور سمجھدار انسان سانپ کو دیکھ کر، سانپ بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جلد کے نقش و نگار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے جلد کی ملائمیت اور اس کے جلد کے اوپر رنگ بڑے سونے لگتے ہیں، لیکن سمجھدار، عقل مند، زیرک، دانا، بینا انسان اس کی خوش نمائی پہ جاتا ہے یا اس میں چھپے ہوئے زہر پہ نظر رکھتا ہے؟ کوئی بھی انسان سمجھدار، عقل مند انسان اس لیے اس کو جیب میں نہیں ڈالے گا، اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑے گا، اپنے پاس نہیں رکھے گا کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، بلکہ اس بات سے ڈرے گا کہ یہ کہیں مجھے کاٹ کے نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے محترم دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم آخرت کے اعتبار سے سب نابینا ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہم سب کیا ہیں؟ نابینا ہیں، بینائی والے، آنکھوں والے، دیکھنے والے، آخرت کے مناظر کو سمجھنے والے اور سمجھ کے ہمیں بتانے والے وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بظاہر بڑی میٹھی ہے، بڑی خوشنما ہے، لیکن فرمایا کہ یہ دنیا انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، ہلاک کر دینے والی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مل فقر اخشى علیکم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو فرما رہے ہیں۔ کون صحابہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی حاصل کرنے والی جماعت، آپ سے تعلیم حاصل کرنے والی جماعت، آپ کے مدرسے کے گویا طالب علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جن کے استاد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ کتاب اللہ، جن کا اپنا نام کیا ہے؟ حزب اللہ۔ لیکن لفظ اللہ بار بار آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے استاد کون ہیں؟ رسول اللہ۔ سارے مل کر بول دیں، استاد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جو نصاب پڑھا ہے وہ نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو آپ کے شاگرد ہیں، صحابہ کا نام اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا بتایا؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پڑھتے رہے تو امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ امتحان کس نے لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، پھر اللہ۔ صحابہ کا امتحان لینے والا بھی کون؟ اللہ۔ اور پھر اس امتحان کا رزلٹ کیا آیا؟ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا رضی اللہ، ان سے اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہ جماعت، مقدس جماعت، ان کو آپ فرما رہے ہیں جن کی اکثر زندگی
فقر و فاقہ میں، قسم و پرسی میں اور کمزور حالات میں، معاشی اعتبار سے انتہائی دیگر گم حالات میں جن کی زندگی گزری، ان کو تسلی دیتے ہوئے اور ہمیں عبرت دلاتے ہوئے، ہمیں سمجھاتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، تم غریب رہو گے، فقیر رہو گے، محتاج رہو گے، تمہارے پاس مال کم ہوگا، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ خطرہ کس چیز سے ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، امت کے بارے میں آپ کس چیز سے ڈر رہے؟ فرمایا ولیکن اخشی علیکم، مجھے خطرہ اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی، دنیا کی چیزیں اور فراوانی تمہیں خوب ملے گی۔ آج سے پہلے جو ہمارے پاس آج ہے، آج سے پہلے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں تھیں۔ قارون کے پاس ساری دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، لیکن اس کے پاس بھی یہ سہولت نہیں تھی کہ گرمی لگے تو وہ پنکھا چلا کے بیٹھ جائے، یہ سہولت اللہ نے ہمیں دی۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، لیکن اس کے پاس بھی یہ سہولت نہیں تھی کہ وہ سردیوں میں کمرے میں ہیٹر لگا لے اور گرمیوں میں کمرے میں اے سی لگا لے۔ فرعون کے پاس یہ سہولت تھی کہ اللہ نے ہمیں دی۔ ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ کھول دی گئی ہے۔ ابو جہل کتنا بڑا سردار اور دشمن اسلام تھا، لیکن اس کے پاس بھی سواری کے لیے گھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور ہمارے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ریل گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہے۔ آج ہم ان سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں، کہیں زیادہ خوشحال ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے خطرہ کس بات کا ہے کہ تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے لیے کیا کر دی جائے گی؟ کھول دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها، دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی اور تم اس دنیا کے اندر ایسے ہی بھاگنے دوڑنے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تمہیں ریس کی فکر اور عادت پڑ جائے گی۔ فلاں میرا کزن آگے نکل گیا، میرا بھائی آگے نکل گیا، میرا پڑوسی آگے نکل گیا، میں بھی آگے نکلوں۔ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، آپ نے فرمایا دنیا کی یہ دوڑ، دنیا کا یہ لالچ، دنیا کا یہ مقابلہ، دنیا میں یہ تنافس ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس اور ریت، فرمایا یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، خطرہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم نے زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ جنت والا یا خدا نخواستہ جہنم والا؟ اگر جنت والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، نماز کا راستہ، روزے کا راستہ، سچ کا راستہ، دیانت کا راستہ، امانت کا راستہ، دوسروں کے احساس اور خیال کا راستہ، اپنا گھر بھوکا بھی رہ جائے دوسرے کھا پی جائیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے یہ اختیار کیا ہوا ہے، شکر ادا کرے، اس راستے پر سلو بھی چلیں گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے کہاں پر؟ جنت کے۔ اور اگر خدا نخواستہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ جہنم والا اختیار کر لیا ہے، جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، حرام کا راستہ اختیار کر لیا ہے، نماز چھوڑنے کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اللہ کے احکامات کی، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کی پرواہ نہ کرنے کا راستہ یہ اختیار کر لیا ہے، تو پھر اس راستے پر جتنی جلدی ہو سکے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے، دوسرے راستے پہ آ جائے۔
ورنہ اس راستے پہ جتنا تیز دوڑیں گے جنت سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، جہنم کے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس شخص نے اچھے اعمال اختیار کیے، من عمل صالحا، من عموم کے لیے ہے، کسی کی تخصیص نہیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، اور وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے پاس تعلیم ہے نہیں ہے، وہ ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا، وہ عالم دین ہے، وہ کسی بھی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، یا وہ بہت بڑا ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، کسی بھی عہدے پہ ہے، من جو کوئی بھی ہے، من عامل صالحا، جس نے اچھے اعمال اختیار کیے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ آگے خود تعمیم فرما دی، من ذکر او انثی، یہ بھی قید نہیں ہے مرد ہو یا عورت، جو بھی شخص کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا دو چیزوں کو اختیار کر لے، اچھے اعمال والی زندگی، ایمان والی زندگی، اللہ فرماتے ہم دو طرح سے اس کا اکرام کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پہلا اکرام دنیا میں ہوگا، یہاں ہوگا، مرنے سے پہلے ہوگا، اور وہ اکرام کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ، پکی بات ہے، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی اور ٹینشن فری زندگی، ایسی زندگی جس میں سکون ہی سکون ہے، یہ حیات طیبہ ہے، یہ حیات طیبہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ صرف عرض کرتا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا عمر ابن الخطاب، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دوسرا خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سفیر ملنے کے لیے آتا ہے اور مدینہ والوں سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کی مملکت کے صدر سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ۔ اس نے سوچا کہ مسجد کے سامنے، مسجد کے قریب کوئی بہت بڑا صدر ہاؤس ہوگا، بہت بڑا پریزیڈنٹ ہاؤس ہوگا، جس میں صدر مملکت پوری آن بان شان سے ٹھاٹھ سے رہ رہے ہوں گے، جس سے کیسر و کسرا ڈر رہے ہیں، سفارت کے لیے بھیج رہے ہیں، امن کی بھیک کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بھلا وہ عمر کہیں کچھ کم شان والی جگہ میں تھوڑا رہتا ہو؟ وہ گیا، جا کے دیکھا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا بھئی آگے کیا غلط راستہ بتا رہے ہو، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کہا کوئی بھی نہیں، کہا کوئی بھی نہیں۔ کہا مسجد میں کوئی تھا؟ اس نے کہا ایک آدمی اینٹ سر کے نیچے رکھے ہوئے سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے وہی تو ہمارا امیر المومنین ہے، وہی تو امیر المومنین ہے۔ یہ حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اینٹ سر کے نیچے رکھے آرام سے مسجد کے فرش پہ سو رہے، اور یہ پاکیزہ زندگی ملتی ہے ایمان اور عمل صالح پر، ایمان اور عمل صالح پر۔ یہ پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام مرنے کے بعد آخرت میں، وہ کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتا رہا اس کے عمل سے بہت بہترین، بہت شاندار، بہت عالی شان بدلہ اللہ فرماتے ہیں ہم عطا کریں گے اس کو، اس کے عمل سے بھی کہیں شاندار بدلہ۔ یہ کس پہ ہے؟ ایمان اور عمل صالح والی زندگی، یہی جنت کا راستہ۔ اور دوسری طرف سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 128 میں، فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے، ذکر سے، دین سے، شریعت سے، میرے احکامات سے، میرے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طرز حیات سے منہ پھیرتا ہے، دو ہی سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے،
ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، کمائی کرتا رہے گا، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے، حتیٰ کہ بیٹیاں بھی کما رہی، گھر کی مستورات بھی کام میں لگی ہوئی، لیکن کیا ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، جی مولوی صاحب دیکھو کسی نے کچھ کیتا تو نہیں ہوا، اور کسی نے کیا کیا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو نے خود کیا ہوا ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، تو نے خود کیا ہوا ہے، تو سچ نہیں بولتا، تو نے اپنی زندگی خود تباہ کی ہوئی، تیرے اندر امانت دیانت نہیں ہے، اپنی زندگی پہ خود تو نے جادو کر دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت نہیں دے رہا، کسی اور نے کیا کرنا ہے، کسی اور نے کیا کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا، یہ دنیا کی صدا ہے، زندگی میں روزی تنگ ہو جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، اخراجات پورے نہیں ہوں گے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت ذہن پہ ٹینشن سوار، ہر وقت، اور یہ جتنا مالدار انسان ہوتا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، جتنا بڑے مال والا ہے اتنا ہی بڑا پریشان، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اس کی زندگی میں دین ہو، سوائے اس کے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہو، سوائے اس کے کہ جس کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا طرز حیات ہو، وہ پریشانی سے بچے گا، ورنہ جتنا بڑا مالدار اتنی بڑی پریشانی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کیا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہم قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ یہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، اور پھر رب العالمین سے کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہمارا دین تمہارے پاس آیا، ہمارا قرآن تمہارے پاس آیا، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان تمہارے پاس آیا، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کو ٹھکرا دیا، تو نے اس کو پس پش ڈال دیا، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا، جا جہاں جانا ہے چلا جا، تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ سوچو میرے عزیز دوستو، فکر کرنے کی بات ہے، ایک طرز حیات جنت کا راستہ ہے، ایک طرز حیات جہنم کا راستہ ہے۔ میں آپ اپنے لیے سوچیں، فکر کریں، یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی گزر رہی ہے، بھیڑ چال جہاں چل رہی چلتی رہے۔ اس زندگی کے ایک ایک منٹ سے آخرت کی لامحدود زندگی، کروڑوں سالوں، اربوں سالوں، کھربوں سالوں کی زندگی یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اچھا کام کیا، حلال کام کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت طرز حیات کو اختیار کیا، ایک عمل سے آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی بن رہی ہے۔ اپنی مرضی پہ چلے، مرضی کا دیکھا، مرضی کا سنا، مرضی کا بولا، مرضی کا کھایا، مرضی کا پیا، ایک لمحے سے آخرت کی کروڑوں سالوں کی زندگی یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ کیا کہتے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنا طرز حیات بدلیں۔ میں آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ، اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے طرز حیات کو لائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز دوستو، علماء سے تعلق رکھیں۔ دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اور عجیب بات جو انہوں نے کہی، جس نے ہلا کے رکھ دیا، جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، فرمایا کہ ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کی تعداد ہوگی صرف 12,000۔ امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ مسلمان اس وقت کتنے؟ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 2 ارب میں سے رہ جائیں گے کتنے؟ ان دیکھو آپ کتنے کھڑے ہیں، چھانٹی ہو جانی ہے، ابھی سے چھانٹی شروع ہے،
ابھی سے چھانٹی شروع ہے۔ فلسطین کے غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دینے والے مسلمان کون ہیں اور ان کے خلاف اسرائیلیوں کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کون کون کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ علماء نے اگر کہا کہ بھائی اس وقت حکومتوں پر فرض ہے کہ وہ جہاد کریں، حکمرانوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی افواج کو ان مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے بھیجیں، عرب کے ملک ہوں، سعودی عرب ہو، کویت ہو، عراق ہو اور لبنان ہو، اردن ہو، شام ہو، پاکستان ہو، تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں پہ افواج پہ فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ فتویٰ اگر حضرات علماء کرام نے دیا ہے تو اس پہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے؟ اور ایک شخص جس کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، مسجد کے خوبصورت ماحول میں، اس روحانی نورانی ماحول میں، آپ حضرات اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیشہ اسرائیل کے ایجنٹی کا کردار ادا کیا ہے، جیسا کہ نتن یاہو کا ساڑا یہی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بھی، ہمیں کیا پتہ ہے، ان کے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے جی یہ مفتی خود جائیں جی، یہ مفتی خود جائیں جی جا کے جہاد کریں۔ بھئی قاضی جج اگر کسی عدالت میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کبھی کسی نے کہا ہے قاضی خود جا کے عمل کرے؟ اس کا کام تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عمل درآمد اس کا کام نہیں، وہ کسی اور کا کام ہوتا ہے۔ مجاہد کا کام ہوتا ہے جہاد کرنا، مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، حاکم کا کام ہے، سپہ سالار کا کام ہے وہ وہاں پہ افواج کو بھیجے، قاضی کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ یہ سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کتورا صفت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کام ہوتا ہے بھونکنا، وہ بھونکتے رہتے ہیں۔ تو یہ چھانٹی ہو رہی ہے، اسرائیلیوں کا ساتھ دینے والے ہر پارٹی میں موجود ہیں، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ غلاظتیں، وہ خباثتیں، وہ منافقتیں الحمدللہ فلسطین کے مجاہدین کی برکت سے وہ ساری ابل کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ یہ نیت ارادہ کر لیں کہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بلند آواز زندہ زندہ۔ ہم اس شخص کو بھی کہنا چاہتے ہیں جو کہہ رہا تھا کہ مجھے پاسپورٹ دیں، 100 پاسپورٹ مجھے دیں، میں ویزے لگوا کے دیتا ہوں، جائے۔ الحمدللہ ہمارے ایک نوجوان عمار خان یاسر، اللہ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اس نوجوان نے ایک نہیں سینکڑوں پاسپورٹ جمع بھی کیے اور وہاں اس کے شہر جیلم میں بھی پہنچ گیا، اور اس نے جا کے کہا ہم پاسپورٹ لے کے آ گئے، تو نے کہا تھا خرچہ بھی میں دوں گا، ویزے بھی میں لگوا کے دوں گا، نکل باہر ہمیں ویزے لگوا کے دے، ہمیں بھیج۔ اب وہ دم ساد کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کریں اللہ کو دکھانے کے لیے، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہم سب اسرائیل کو جا کر سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ فلسطینی مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا پڑے، ہمیں اجازت ملے، ہمیں گورنمنٹ کہے، ویزا ملے، تو کیا خیال ہے پیچھے ہٹیں گے کہ آگے بڑھیں گے؟ تو جناب ہم بھی سب تیار بیٹھے ہیں۔ عمار خان یاسر صاحب کو ہم یقین دلاتے ہیں یہاں کا مسلمان بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جانے کے لیے تیار ہے، اگر ویزے لگنے شروع ہوں ہمارے پاسپورٹ بھی حاضر ہیں، ہمیں بھی وہاں بھیجا جائے، ہم جانے کے لیے انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے علماء پہ اعتماد رکھیں، علماء کا ساتھ دیں، فلسطینی مسلمان مجاہدین کے شانہ بشانہ رہیں، اور پہچانیں کہ جو اب اسرائیل کے گن گا رہے ہیں وہ کل امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اس وقت بھی دجال کی صفوں میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اور ان 12,000 میں اللہ ہم زندہ ہوں تو ہمیں شامل کر دے، ہم نہ رہیں تو ہماری نسلوں کو اللہ ان 12,000 میں شامل کر دے جو امام مہدی کے ساتھی ہوں گے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔